اور الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت کے ساتھ بآواز بلند درود پاک پڑھیں اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال متهمين اللہ تبارک و تعالی کی حمد حضور نبی مکرم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں اپنی محبتوں کو پیش کرنے کے بعد نہایت ہی معزز اور محترم سامعین کرام، اور میں سب سے پہلے یہاں کے جو بھی انتظامیہ ہے، ہونہار نوجوان ہیں، جتنے بھی معاونین ہیں جنہوں نے آج یہ خوبصورت بزم سجائی ہے اور جن کے توسط سے مجھے بھی یہ سعادت مل رہی ہے کہ میں خلیفہ اول حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں کو پیش کر سکوں، میں ان کا بھی مشکور اور ممنون ہوں۔ آپ تمام حضرات جو اس طریقے اس انداز میں بیٹھے ہوئے، میں گزارش کروں گا انتہائی ادب کے ساتھ کہ توجہ کے ساتھ بیٹھیں کہ جو وقت بھی ہم اس وقت یہاں پر صرف کر رہے ہیں، ہمارا نظریہ اور عقیدہ یہ ہے کہ اللہ رب العزت ہم سب کو فیضان صدیق اکبر سے مالا مال فرما دے۔ تو میں اس سے پہلے کہ اپنی گفتگو کا آغاز کروں، حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں اشعار کی صورت کے اندر ایک نذرانہ پیش کر رہا ہوں۔ تو شاعر نے اس منظر کو بیان کیا ہے کہ جس وقت میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر تشریف لے کر آئے، تو شاعر کہہ رہا ہے کہ آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں، آ گئے کونین کے سرتاج غار ثور میں،
دونوں جہانوں کے سردار اور سرتاج میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، تو آج غار ثور کی بھی قسمت چمک گئی ہے کہ آج دونوں جہانوں کے سردار اور غار ثور کے اندر جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ آج غار ثور کی بھی قسمت عروج پر ہے کہ اللہ کے محبوب اس میں جلوہ فرما ہو چکے ہیں۔ تو شاعر کہہ رہا ہے آگے کونین کے سرتاج غار ثور میں نعمت عظما بٹے گی آج غار ثور میں۔ وہ نعمت عظما کیا ہے کہ خلوتوں کے اندر، تنہائیوں کے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ زیبا کے دیدار کا جام عطا فرمائیں گے۔ تو شاعر کہہ رہا ہے آگے کونین کے سرتاج غار ثور میں نعمت عظما بٹے گی آج غار ثور میں، 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے۔ 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے۔ کون خلوت میں رہے؟ حضرت ابو بکر صدیق۔ 3 دن اور 3 راتیں ساتھ خلوت میں رہے، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں، ہو گئی صدیق کی معراج غار ثور میں، کہ آج تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی معراج ہو گئی غار ثور کے اندر کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نعمت عظما عطا فرما دیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ کاش میری ساری نیکیاں ابو بکر کو مل جائیں اور وہ ایک رات جو غار ثور کے اندر تنہائیوں میں انہوں نے حضور کے ساتھ گزاری ہے، وہ رات میری جھولی کے اندر ڈال دی جائے، وہ رات میری جھولی کے اندر ڈال دی جائے۔ میں اپنے نہایت ہی محترم مخلص اور شفیق دوست حضرت علامہ مولانا آصف سرابی صاحب کو بھی خوش آمدید کہوں گا۔ محترم دوستو، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عبداللہ ہے، آپ کی کنیت ابو بکر ہے، آپ کے 2 لقب ہیں، ایک عتیق ہے اور دوسرا صدیق ہے، ایک عتیق ہے اور دوسرا صدیق ہے۔ ایک اصول سمجھاتا چلوں آپ حضرات کو، حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ساتھ 2 گروہ تعلق رکھتے ہیں۔ میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ 2 جماعتیں تعلق رکھتی ہیں، 2 گروہ تعلق رکھتے ہیں۔ ایک گروہ اور ایک جماعت کا تعلق حضور کے ساتھ جسم کا ہے، جسمانی تعلق ہے، اور دوسری جماعت کا جو آپ کے ساتھ تعلق ہے وہ روحانی تعلق ہے۔ سمجھ گئے آپ کو یہاں تک؟ حضور کے ساتھ جو 2 جماعتوں کا تعلق ہے، ایک جماعت جسمانی تعلق رکھتی ہے، دوسری جماعت روحانی تعلق رکھتی ہے، اور جو جماعت حضور کے ساتھ جسمانی تعلق اور جسمانی نسبت رکھتی ہے اس کو اہل بیت کہا جاتا ہے، اہل بیت اطہار کہا جاتا ہے، اور وہ جماعت جس کو میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روحانی نسبت اور روحانی تعلق ہے، اس جماعت کو صحابہ کرام کی جماعت کہا جاتا ہے۔ یہاں تک اگر بات آپ لوگوں کے ذہنوں میں محفوظ ہو گئی کہ ایک جماعت روحانی تعلق رکھنے والی صحابہ کی جماعت ہے، دوسری جماعت جسمانی تعلق رکھنے والی اہل بیت اطہار کی جماعت ہے، تو اب یہ نہیں دیکھا جاتا کہ یہ جماعت روحانی تعلق والی ہے اور یہ جماعت جسمانی تعلق والی ہے، نہیں، جو حضور سے محبت کا دم بھرتا ہے، جو حضور کے ساتھ اپنے عہد کو وفا کرنا چاہتا ہے، جو حضور کا سچا امتی ہے، وہ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ تعلق جسمانی ہے کہ روحانی ہے، بس وہ یہ دیکھتا ہے میرے آقا کے ساتھ تعلق ہے تو یہ بھی میرے سر کے تاج ہیں، یہ بھی میرے سر کے تاج ہیں۔ وہ اس بحث میں نہیں پڑتا کہ ان کا تعلق جسمانی ہے اور ان کا تعلق روحانی ہے، نہیں، روحانی تعلق جسمانی تعلق کی بات نہیں، بس آج یہ دیکھا جائے گا تعلق کس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ تعلق میرے آقا کے ساتھ ہے، تعلق میرے محبوب کے ساتھ ہے، تعلق میرے سرکار کے ساتھ ہے، تو جب میرے سرکار کے ساتھ نسبت ہو گئی ہے تو یہ جماعت بھی میرے سر کی تاج ہے اور یہ جماعت بھی میری سر کی تاج ہے۔ حضرت ابو بکر بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عمر فاروق بھی سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، حضرت عثمان غنی بھی موجود ہیں، اور مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ بھی بیٹھے ہوئے ہیں، چاروں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضور نے فرمایا لا یجتمع
حب هذه الاربعه الا في قلب مؤمن ابو بکر وعمر وعثمان وعلی او كما قال عليه الصلاه والسلام ورضی اللہ تعالی عنہ. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے لوگوں یہ ابو بکر، یہ عمر، یہ عثمان و علی بیٹھے ہوئے ہیں، ان چاروں کی محبت کسی غیر مومن کے دل میں جمع نہیں ہوگی. ان چاروں کی محبت کسی غیر مومن کے دل کے اندر جمع نہیں ہوگی. لا یجتمع حب هذه الاربعه الا في قلب مومن. جس کا دل میرے ان چاروں خلفاء کی محبت سے بھرا ہوا ہوگا، میں اس بات کی ضمانت عطا فرما رہا ہوں کہ وہ کامل مومن ہو چکا ہے. لا یجتمع حب هذه الاربعه الا في قلب مومن. ان چار میرے خلفاء کی محبت نہیں جمع ہوگی مگر مومن کے دل کے اندر، مگر مومن کے دل کے اندر. تو جس کا دل ابو بکر کی محبت سے بھی بھرا ہوا ہے، جس کا دل عمر کی محبت سے بھی بھرا ہوا ہے، جس کے دل کے اندر عثمان و علی رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی محبت سے بھرا ہوا ہے، وہ اس بات پر مطمئن رہے کہ اس کے آقا نے گارنٹی اور سند عطا فرما دی ہے کہ وہ ضرور مومن کا دل ہے. وہ کس کا دل ہے بولیے؟ وہ مومن کا دل ہے. تو عزیز سامعین کرام، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے محبت ہو اور کسی ایک سے نفرت ہو، یہ مومن کی علامت نہیں ہے. علی رضی اللہ تعالی عنہ کی محبت تو ہو لیکن حضرت عمر و ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بغض سے دل بھرا ہوا ہو تو وہ اپنے مومن ہونے کے نعرے لگاتا رہے تو ہم کہیں گے یہ نعرے صرف تمہاری حد تک ہے. حضور نے سند عطا فرما دی ہے، یہ چاروں کی محبت جس دل کے اندر جمع ہوگی وہ مومن کا دل ہوگا، اور جس دل کے اندر ان چاروں میں سے کسی ایک کا بغض ہوگا وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے، وہ مومن نہیں ہو سکتا ہے. عزیز دوستو، ایک اور میں آپ کے سامنے اصولی انداز کے اندر گفتگو کروں گا. فضائل پر بھی انشاءاللہ میں آپ کے سامنے گفتگو کر رہا ہوں. جب فضائل کی جانب آؤں گا تو پھر وہ آسان گفتگو ہوگی. لیکن ابھی جو میں آپ کے سامنے یہ احادیث مبارکہ رکھ رہا ہوں یہ دلائل کی صورت کے اندر ہے، یہ استدلال کی صورت کے اندر کچھ احادیث آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کس کے بیٹے ہیں؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں. وہ تشریف لے کر جا رہے تھے اپنے گھوڑے کے اوپر سوار، تو دیکھا ایک بوڑھا شخص ہے اور وہ آ رہا ہے. آپ نے اس سے ملاقات کی تو اس بوڑھے نے بڑے غور سے حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے چہرے کو دیکھا. وہ آپ کے چہرے کو دیکھتا رہا. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے بابا، اے شخص، آپ مجھے اتنا گھور کر کیوں دیکھ رہے ہیں؟ تو اس نے سوال کیا بیٹا بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ بیٹا یہ بتاؤ تم کس کے بیٹے ہو؟ تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں خلیفہ روم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں. میں کس کا بیٹا ہوں؟ عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا بیٹا ہوں. جب اس شخص نے یہ بات سنی تو اس نے کہا کنت صدیقا. اس نے کہا اے بیٹا، آپ جن کے بیٹے ہو میں ان کا دوست رہا ہوں، مجھے ان سے تعلق رہا ہے، مجھے ان سے ہم نشینی رہی ہے، مجھے ان سے دوستی کی نسبت اور دوستی کا تعلق رہا ہے. حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو ہی یہ کلمات سنے آپ نے اپنا امامہ اتار کر اس کے سر کے اوپر رکھ دیا. محبت سے بولیے سبحان اللہ. عرب کا قانون تھا کہ عرب جب اپنا امامہ اتار دیں، اپنی دستار اتار دیں، یہ بہت بڑی بات ہو جاتی ہے. یہ سب سے آخری درجہ ہو گیا، یہ آخری بات ہے کہ اپنا امامہ اتار کر کسی کو دے دے، کسی کے سر پر رکھ دے. تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا امامہ اتار کر اس شخص کے سر کے اوپر رکھ دیا. اپنے جیبوں میں ہاتھ ڈالا، جو درہم و دنانیر موجود تھے نکالے، وہ اٹھا کر اس کو دے دیے، اور جس گھوڑے پر سوار تھے اس کی لگام پکڑی وہ بھی اس بابا جی کو دے دی. دستار بھی عطا کر دی، جو پیسے پڑے ہوئے تھے وہ بھی اٹھا کر دے دیے، یہاں تک کہ اپنی سواری بھی اس کو دے دی. اب حضرت سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جو آپ کے ہم نشین موجود تھے، جو آپ کے ساتھ سفر کر رہے تھے، انہوں نے کہا اے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے پیسہ دے دیے یہ سمجھ میں آ جاتا ہے،
آپ نے سواری اس بابا کو دے دی، اس دیہاتی کو دے دی، یہ بات سمجھ میں آتی ہے، لیکن یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ آپ نے اپنا امامہ اتار کر اس کو دے دیا، آپ نے اپنا امامہ اتار کر اس کو دے دیا، یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، کیا تم نے سنا نہیں اس نے کیا کہا تھا کہ وہ میرے باپ کا دوست ہے، وہ میرے والد محترم رضی اللہ تعالی عنہ کا دوست ہے؟ تو ساتھیوں نے کہا، حضرت مانا کہ وہ آپ کے والد کا دوست ہے، آپ اس کو درہم اور دینار دے دیتے، آپ اس کو اپنی سواری دے دیتے، آپ اس کو دعوت کا پیغام عطا فرما دیتے، یا کوئی اور عزت و شرف سے اس کو نواز دیتے، لیکن اپنا امامہ اتار کر عطا فرما دینا یہ تو بہت بڑی بات ہے۔ عرب کے اندر ایسا تو بہت شاذ و نادر ہوا کرتا ہے کہ کوئی اپنا امامہ اتار کر دے دے۔ تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جو فرمایا، اب سنیے گا کیونکہ آگے میں اس پر دلیل قائم کر رہا ہوں۔ حضرت سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے میرے ساتھیوں، میں نے حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے سنا کہ حضور نے فرمایا، جو آدمی اپنے باپ کے تعلق والوں کے ساتھ نہیں جوڑتا، جو آدمی اپنے باپ کے دوستوں کے ساتھ احسان نہیں کرتا، جو آدمی اپنے باپ کے یاروں کے ساتھ اچھا تعلق نہیں رکھتا، حسن سلوک نہیں کرتا، فَيُدْفِعُ اللَّهُ نُورَكَ، اللہ تعالیٰ اس کے دل سے نور ایمان کو لے جایا کرتا ہے۔ جو آدمی اپنے باپ کے یار، اپنے باپ کے دوست، اپنے باپ کے تعلق والوں کے ساتھ حسن سلوک نہیں کرتا، فَيُدْفِعُ اللَّهُ نُورَكَ، اللہ اس کے دل سے نور ایمان کو لے جاتا ہے، اللہ اس کے دل سے نور ایمان کو لے جاتا ہے۔ اب میں آپ لوگوں کی توجہ چاہوں گا، تو محترم دوستو، باپ کے یار کے ساتھ اگر بغض رکھا جائے تو ایمان چلا جائے، بولے سبحان اللہ، ہونا تو چاہیے، آپ دلیل سمجھ جائیں۔ عزیز دوستو، باپ کے دوست کے ساتھ اگر بغض رکھے، اس کے ساتھ حسن سلوک نہ کرے تو دل سے ایمان کا نور چلا جائے گا، اور اگر سرکار کے یاروں کا کوئی بغض رکھے تو کیا اس کے دل میں نور ایمان باقی رہ سکتا ہے؟ جو آدمی اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے خلفاء کا بغض، اللہ کے محبوب کے یاروں کا بغض، اللہ کے محبوب کے دوستوں کا بغض، ان کا بغض جو اللہ کے محبوب کے قریبی ہیں، ان کا بغض اپنے دل کے اندر رکھے تو ان کے دلوں کے اندر نور ایمان کہاں رہ سکتا ہے؟ تو عزیز دوستو، پتا چلا اگر اس کے برعکس چلے جائیں تو باپ کے دوستوں کے ساتھ، باپ کے تعلق والوں کے ساتھ، باپ کے یاروں کے ساتھ حسن سلوک کرنے سے اللہ نور ایمان کو حفاظت عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح محبوب کے یاروں سے جو محبت کرے، اللہ ان کے دلوں کے نوروں کو مزید ترقی عطا فرما دیتا ہے۔ تو باپ کے یاروں کے ساتھ، باپ کے دوستوں کے ساتھ جو حسن سلوک کرے، رب ان کے نور ایمان کو ترقی اور عروج عطا فرماتا ہے۔ تو جو اللہ کے محبوب کے محبوبوں کا، جو اللہ کے محبوب کے یاروں کا، جو اللہ کے محبوب کے دوستوں کا عشق اپنے دلوں کے اندر رکھے تو رب ذوالجلال ان کے دلوں کے اندر موجود نور کو برکتیں عطا فرما دیتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ دلیل سننے کے بعد اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب کی محفل سجی ہے، اللہ کے محبوب کی محفل سجی ہوئی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا صدیق اکبر کو کیا مقام عطا فرما دیا کہ اس کے لیے یہی بات کافی ہے۔ حضور فرماتے ہیں، حب ابی بکر واجب علی کل مسلم الی یوم القیامہ، کہ ابو بکر کی محبت جو مسلمان ہے، ہر مسلمان پر قیامت تک کے لیے رب نے واجب فرما دی ہے۔ ابو بکر کی محبت قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر اللہ نے واجب فرما دی ہے۔ چلو یہاں تک تو بات سمجھ آتی ہے کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت واجب ہے، لیکن یہ بتاؤ شکر کس کا کرنا چاہیے؟ شکر کس کا کرنا چاہیے؟ اللہ کا۔ اور کس کا کرنا چاہیے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اور کس کا کرنا چاہیے؟ حدیث سے سن لو کہ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں، میں لفظ پڑھوں گا، آپ لوگوں کی سبحان اللہ بتا دے گی کہ کیا آپ کو یہ بات سمجھ میں آئی ہے کہ نہیں۔ پہلی حدیث تھی، حب ابی بکر واجب علی کل مسلم الی یوم القیامہ۔ دوسری روایت یہ ہے، حضور ارشاد فرما رہے ہیں، اے لوگوں، اللہ کا بھی شکر کرنا ہے، جو شریعت لے کر آئے ان کا بھی شکر کرنا ہے۔ اور کس کا شکر کرنا ہے؟ حضور فرما رہے ہیں، شکر ابی بکر واجب علی کل مسلم الی یوم القیامہ۔ جو مسلمان ہے، جو کلمہ پڑھتا ہے، قیامت تک کے لیے ابو بکر کا شکر کرنا اس پر واجب کر دیا گیا ہے۔
قیامت تک کے لیے ہر مسلمان پر یہ بات لازم اور واجب کر دی گئی ہے کہ وہ ابو بکر کا شکریہ ادا کرے. کیوں؟ کیونکہ میرے اور آپ کے کریم آقا فرماتے ہیں کہ ہم پر کسی کا دنیا میں کوئی احسان نہیں ہے، کہ ہم پر کسی کا دنیا میں کوئی احسان نہیں ہے. حضور فرماتے ہیں کہ جس نے بھی مجھ پر جو احسان کیا اس کا بدلہ دنیا کے اندر دے دیا گیا، اس کا بدلہ دنیا کے اندر لوٹا دیا گیا. لیکن اے ابو بکر، تمہارا ہم پر وہ احسان ہے کہ وہ احسان ہم دنیا میں تمہیں نہیں بلکہ خالق کائنات خود تمہیں کل قیامت کے دن اس کا بدلہ عطا فرما دے گا. وہ خالق کائنات اس محبت کا بدلہ تمہیں کل قیامت کے دن خود اپنے دست قدرت سے عطا فرمائے گا. تو عزیز دوستو، میں نے آپ کے سامنے خطبے کے اندر جو آیت تلاوت کی ہے، اب اس آیت کی جانب میں آ رہا ہوں. قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا تنصروه فقد نصره الله اذ اخرجه الذين كفروا ثاني اثنين اذ هما في الغار. آیت تو بہت طویل ہے، لیکن میں اس کے اتنے سے جملے پر بات کروں گا. ثانی اثنین، بولیے کس پر؟ ثانی اثنین، تاکہ آپ کو قرآن کی آیت بھی یاد ہو جائے. بولیے کیا؟ ثانی اثنین. اب دو لوگ جا رہے ہیں، دو بیٹھے ہوئے تھے یا دو جا رہے تھے، اور ہم پیچھے سے کہیں ان دو میں سے ایک کو بلاؤ، ان دو میں سے ایک کو بلاؤ. تو عربی کے اندر دو میں سے ایک کو بولا جائے گا ثانی اثنین، یعنی دو میں سے دوسرا، دو میں سے، یہ اس کا ترجمہ ہے ثانی اثنین. یہ کب کی بات ہے؟ یہ اس وقت کی بات ہے جب میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام غار ثور کے اندر تشریف لے گئے. غار ثور کے اندر تشریف لے گئے. میں انتہائی ادب و احترام سے مسجد حاضہ کے امام و خطیب حضرت علامہ مولانا قاری رحیم بخش ویسی صاحب دامت برکاتہم عالیہ کو خوش آمدید کہتا ہوں. محبت سے ایک مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. تو عزیز دوستو، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. بولیے دو میں سے دوسرا. اب دو میں سے دوسرا کیا مراد ہے؟ اب اس دو میں سے دوسرا ہونے کے تقریباً 9 احتمالات ہیں. دو میں سے دوسرا ہونے کے، یہ بہت ہی الحمدللہ خوبصورت گفتگو ہے، اور میں نے اس سال بھی اس انداز کے اندر اس کا مطالعہ کیا ہے، اور ابھی جمعۃ المبارک کے درس کے اندر غوث مسجد میں نے اس پر گفتگو کی تھی ثانی اثنین پر، کہ دو میں سے دوسرا، دو میں سے دوسرا. اب دو میں سے دوسرا کس اعتبار سے ہے؟ اب کہنے والے نے تو کہہ دیا کہ غار ثور کے اندر ایک میرے آقا تھے اور ایک ان کے غلام صدیق اکبر تھے. ایک میرے آقا تھے اور ایک ان کے غلام صدیق اکبر تھے. لیکن بات یہیں تک نہیں ہوتی ہے. امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اور دیگر مفسرین نے بہت خوبصورت گفتگو کی ہے اس مقام کے اوپر. ثانی اثنین یعنی دو میں سے دوسرا. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پہلے حضور ہیں، دوسرے ابو بکر صدیق ہیں. بولیے سبحان اللہ. پہلے حضور ہیں، دوسرے کون ہیں؟ بولیے ابو بکر صدیق ہیں. پہلے حضور ہے، دوسرے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. اس لیے تو آپ کو کہا جاتا ہے افضل البشر بعد الانبیاء، یعنی نبیوں کے بعد مخلوق میں سے اگر اللہ نے کسی کو بڑا رتبہ عطا فرمایا ہے تو وہ صدیق اکبر کو عطا فرما دیا ہے. اگر کسی کو اللہ نے درجہ عطا فرمایا ہے تو وہ صدیق اکبر کو عطا فرما دیا ہے. تو اللہ قرآن میں فرماتا ہے ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. پہلے میرے آقا ہیں، دوسرے ابو بکر صدیق ہیں، لیکن کہاں کہاں دوسرے ہیں، لیکن کہاں کہاں دوسرے ہیں. اس بات کو یاد رکھنا ہے، اس بات کو یاد رکھنا ہے، کہاں کہاں دوسرے ہیں. اور جو دوسرا ہوتا ہے وہ نائب بھی کہلاتا ہے. جو دوسرا ہوتا ہے وہ نائب بھی کہلاتا ہے. جو دوسرا ہوتا ہے وہ خلیفہ بھی کہلاتا ہے. عزیز دوستو، اسی ثانی اثنین کے اندر اب ایک بہت قیمتی بات آپ کو بتا رہا ہوں. اسی ثانی اثنین کے اندر اللہ تعالی نے اپنے محبوب کے یار ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی خلافت کا تذکرہ بھی فرما دیا ہے. ابو بکر صدیق کی خلافت کا تذکرہ بھی فرما دیا ہے کہ ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا. پہلے میرے آقا ہیں، ان کے بعد اگر کوئی خلیفہ ہے تو وہ کون ہے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ. وہ کس اعتبار سے؟ آپ سماعت فرمائیے. نمبر ایک، اسلام میں. کس میں؟ بولیے اسلام میں. کیونکہ قرآن مجید فرقان حمید میں آ گیا. حضور فرماتے ہیں وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، میں سب سے پہلا مسلمان ہوں. تو اسلام کے اندر سب سے پہلے کون ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے. حضور فرماتے ہیں میں نے جب بھی کسی کو دعوت اسلام دی،
جس پر بھی اسلام کی دعوت کو پیش کیا اس نے کوئی تردد کیا، اس نے کوئی شک کیا، اس نے کوئی اعتراض کیا، اس نے کوئی توقف کیا، اس نے کوئی سوال کیا، لیکن حضور فرماتے میرا ابو بکر ایسا ہے کہ میں نے جیسے ہی اس کو اسلام کی دعوت دی اس نے کوئی سوال نہیں کیا بلکہ کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہو گیا۔ اس نے کوئی تردد نہیں کیا، کوئی تشکک کا اظہار نہیں کیا، کوئی توقف نہیں کیا، کوئی اعتراض نہیں کیا، کوئی سوال نہیں کیا، بلکہ فوراً ہی سے اسلام کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے حضور کی امتیوں کے اندر شامل ہو گئے۔ تو عزیز دوستو، اسلام کے اندر مسلمان ہونے کے اندر پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام ہے، اور ثانی اثنین کے تحت دوسرے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ دوسرے بولیے کون ہے؟ صدیق اکبر ہے۔ دوسری بات تبلیغ دین میں، تبلیغ دین میں کہ دین کا پیغام سب سے پہلے میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے پہنچایا، اور اس کے بعد دین کی تبلیغ جس نے کی، دین کا پیغام جس نے پہنچایا، دین کی دعوت جس نے عام کی، وہ پہلے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ اور آج آپ نے اسلام قبول کیا، اور آج ہی آپ صحن مکہ میں پہنچ گئے، آج ہی آپ صحن حرم میں پہنچ گئے، اور وہاں جا کر لوگوں کو دعوت دینا شروع کر دی، اسلام کا پیغام پہنچا دیا۔ کافر بیٹھے ہوئے ٹولے بنا کر سیدنا صدیق اکبر نے دعوت دینا، دعوت عام کرنا شروع فرمائی، تو وہ کافر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ آگ بگولا ہو گئے، وہ غصے سے لال پیلے ہو گئے کہ ہمارے خداؤں کو ابو بکر یہ کیا کہہ رہا ہے کہ یہ بت کی مورتیاں باطل ہیں۔ وہ اٹھے اور آپ کو زد و کوب کرنا شروع کر دیا، مارنا پیٹنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ اس ابو جہل بدبخت نے آپ کے چہرے انور کے اوپر مارنا پیٹنا زد و کوب کرنا شروع کر دیا۔ جب آپ قریب المرگ ہوئے کہ یہ لوگ تشدد کرتے کرتے آپ کو ہلاک کر دیں گے، تو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے خاندان والے، آپ کے قبیلے والے اٹھ کر آ گئے اور درمیان میں چھڑوا دیا آپ کو۔ اس وجہ سے نہیں کہ اسلام کی محبت آ گئی، اس وجہ سے نہیں کہ ہم مسلمان ہو جائیں گے، نہیں نہیں، صرف خاندانی تعلق کی وجہ سے، صرف قبیلے کی وجہ سے درمیان میں آ گئے، اور یہ کہتے ہوئے چلے گئے کہ اگر ابو بکر کو کچھ ہو گیا تو ہم تم سے قصاص اور بدلہ لیں گے، ہم تم سے اس کا بدلہ لیں گے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر بے ہوش ہیں، آپ کے زخموں کے اوپر مرہم رکھا جا رہا ہے، لیکن جیسے ہی اس عاشق صادق کی آنکھ کھلی، بولیے سبحان اللہ، جیسے ہی اس عاشق صادق کو ہوش آیا، اس عاشق صادق کی آنکھیں کھلی، آنکھیں کھلتے ہی رشتے دار بھی کھڑے ہوئے ہیں، دوست احباب بھی کھڑے ہوئے ہیں، تعلق والے بھی کھڑے ہوئے ہیں، ماں بھی کھڑی ہوئی ہے، لیکن کسی کی خیریت نہیں پوچھی۔ لوگ آپ کی خیریت پوچھ رہے ہیں، لیکن عاشق صادق کہہ رہے ہیں اے لوگوں میری پرواہ نہ کرو، مجھے چھوڑ دو، پہلے مجھے یہ بتاؤ میرے محبوب کس حال کے اندر موجود ہیں، میرے محبوب کس حال کے اندر موجود ہیں۔ خاندان والے ناراض ہو کر چلے گئے، انہوں نے کہا دیکھو ابو بکر کو کیا ہو گیا، ہم اس کی خاطر دشمنیاں مول لے رہے ہیں، ہم اس کی خاطر لوگوں سے لڑائیاں کر رہے ہیں، لیکن اس کو اب بھی اپنے دوست کی پڑی ہوئی ہے، اس کو اب بھی اپنے دوست کی پڑی ہوئی ہے، وہ کیا جانے یہ دوستی ایسی ہے کہ اس کو پہچاننے کے لیے نظر چاہیے، اس کو پہچاننے کے لیے نظر چاہیے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا دل سرکار کو دے چکے ہیں، اپنا دل سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دیتے ہیں۔ رات ہوئی، والدہ سے کہا اے والدہ محترمہ مجھے سرکار کے پاس لے چلو۔ دو خواتین ہیں، وہ آپ کو سہارا دے کر حضور کی بارگاہ میں لے گئیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دیکھا میرا عاشق آ رہا ہے، بولیے کون آ رہا ہے؟ میرا عاشق آ رہا ہے، تو اب عاشق کو کوئی صلہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ عاشق کو بھی انعام دینا چاہیے کہ نہیں؟ اس کو بھی کوئی تحفہ دینا چاہیے کہ نہیں؟ عاشق آ رہا ہے، اس کا استقبال بھی شاندار ہونا چاہیے، بولیے سبحان اللہ۔ عاشق آ رہا ہے، اس کا شاندار بھی، اس کا استقبال بھی شاندار ہونا چاہیے۔ جب عاشق صادق تشریف لائے تو استقبال بھی اس انداز میں ہوا کہ امام الانبیاء والمرسلین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے، امام الانبیاء والمرسلین اپنی مسند سے کھڑے ہو گئے اور آگے بڑھ کر ابو بکر صدیق کو اپنے سینے کے ساتھ لگا دیا۔ صدیق اکبر کا چہرہ ہے، حضور چومتے چلے جا رہے ہیں، صدیق اکبر کا چہرہ ہے، حضور چومتے چلے جا رہے ہیں، حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری ہے، لیکن صدیق اکبر عرض کر رہے ہیں میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام آپ کو دیکھ لیا میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں، آپ کو دیکھ لیا میری ساری تکلیفیں ختم ہو گئی ہیں۔ تو دوسرا کیا تھا؟ تبلیغ دین کے اندر ثانی اثنین، آپ دوسرے ہیں۔ تیسری بات، غار ثور میں، غار
سور میں، ثانی اثنین، دو میں سے دوسرا غار ثور کے اندر جب ہجرت کی رات ہوئی، مولا کائنات مولا علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے فرمایا اے علی آج سو جاؤ، میرے بستر کے اوپر سو جاؤ، صبح اٹھنا تو یہ امانت داروں تک پہنچا دینا۔ قربان جائیے میرے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اخلاق اور کردار پر، وہ لوگ جو خون کے پیاسے ہیں لیکن اب بھی حضور کو ان کی امانتوں کا پاس ہے، حضرت علی فرماتے ہیں کبھی اتنی چین کی نیند نہیں سویا جتنی چین کی نیند آج کی رات مجھے آئی ہے، کیونکہ آج کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرما دیا تھا کہ صبح اٹھ کر امانت داروں تک پہنچا دینا۔ یہاں پر ایک بات ہے جو اہل تشیع کرتے ہیں، اہل تشیع حضرات کرتے ہیں، وہ کیا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی پر اعتماد کیا، حضرت ابو بکر پر اعتماد نہیں تھا۔ استغفر اللہ، کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ پر اعتماد نہیں تھا، اس لیے حضرت ابو بکر کو پیچھے نہیں چھوڑا، ساتھ لے کر چلے گئے اور حضرت علی کو وہاں چھوڑ کر گئے۔ ارے اعتماد نہیں تھا، حضور کو اس پر اعتماد نہیں ہے۔ عزیز دوستوں سے ثقہ حدیث صحیح حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، حضور نے ارشاد فرمایا حبب الی من دنیاکم، حضور فرماتے ہیں ایک دن ابو بکر بیٹھے ہوئے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور نے فرمایا اے صدیق اکبر مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، بولیے سبحان اللہ، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا ہوں۔ اس کے جواب کے اندر صدیق اکبر کا جواب سنیے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے بھی کیا عرض کی، کیونکہ حضور کے غلام ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں۔ وہ کیا؟ حضور نے فرمایا بیٹی میری ہو لیکن ہو آپ کے نکاح میں، بولے سبحان اللہ، بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں، مال میرا ہو دستے تقسیم آپ کا ہو، مال میرا ہو دستے تقسیم آپ کا ہو، آپ تقسیم فرماتے رہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جس وقت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ بات فرمائی، اس وقت آپ کی ملکیت میں 4000 درہم موجود تھے۔ کتنے درہم موجود تھے؟ 4000 درہم موجود تھے، اور حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر پر تشریف لاتے اور لانے کے بعد میرے بابا جان کا مال جہاں پر رکھا ہوا ہوتا تھا وہاں سے ابو بکر صدیق میرے بابا جان سے پوچھنے کی نوبت نہیں آتی تھی، بلکہ حضور میرے بابا جان کے مال میں اس طرح تصرف فرماتے تھے جیسے کوئی اپنے مال کے اندر تصرف فرمایا کرتا ہے۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر کے مال کے اندر حضور اس طرح تصرف فرماتے، اس طرح خرچ فرماتے جیسے کوئی اپنے مال کے اندر خرچ فرماتا ہے، کیونکہ سیدنا صدیق اکبر نے پہلے عرض کر دی یا رسول اللہ مجھے بھی 3 چیزیں پسند ہیں، بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں، مال میرا ہو تقسیم آپ فرمائیں، اور اگلی بات تو بہت خوبصورت ہے، قربان جائیے، کاش یہ ساری خواہش میری بھی ہو جائے، آپ کی بھی ہو جائے، بولیے آمین۔ کیا سیدنا صدیق اکبر نے کہا بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں، مال میرا ہو خرچ آپ فرمائیں، یا رسول اللہ آنکھیں ابو بکر کی ہو اور دیدار وہ آپ کا ہر وقت کرتا رہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آنکھیں ابو بکر کی ہو، النظر الی وجہ رسول اللہ، آنکھیں ابو بکر کی ہو، اور زیارت کے جام وہ بر کے آپ کے حسن کے پیتا رہے، وہ آپ کے حسن کے پیتا رہے۔ مجھے بہت خوبصورت بات یاد آ گئی، اور ایک دفعہ میں نے اس پر تبصرہ بھی کیا تھا۔ حضور نے فرمایا مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا فرمایا؟ مجھے تمہاری دنیا سے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میری دنیا سے، حضور نے یہ نہیں فرمایا اس دنیا سے، میری دنیا سے، بلکہ حضور نے کیا فرمایا؟ اے ابو بکر مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ کیا مطلب؟ معلوم چلا حضور یہاں کے نہیں ہیں، بولو سبحان اللہ، سمجھ آئی بات آپ لوگوں کو؟ حضور نے فرمایا کہ مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، معلوم چلا حضور یہاں کے نہیں ہیں، حضور یہاں کے نہیں ہیں۔ جو یہاں کا ہو اس کے اوپر بہت تفصیل سے گفتگو ہو سکتی ہے، اور صرف کسی موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے کہ حضور یہاں کے نہیں ہیں، حضور یہاں کے نہیں ہیں، بس کسی موضوع پر گفتگو ہو سکتی ہے۔ لیکن ایک بات آپ کے سامنے، جو یہاں کا ہو، جو دنیا کا ہو، جو بشر ہو، اس کا خون حلال ہے کہ حرام ہے؟ اس کا خون حلال ہے کہ حرام ہے؟ حرام ہے، بولیے
حرام ہے، اس کے اندر کوئی شک والی بات نہیں ہے، اتنا سمجھ کیوں نہیں آپ؟ جو یہاں کا ہے، میں یہاں کا ہوں، آپ یہاں کے ہیں، میں بشر ہوں، آپ بشر ہیں، جو یہاں کا ہے، جو اس دنیا کا ہے، اس کا خون حرام ہے، کیونکہ اللہ نے قرآن کے اندر فیصلہ فرما دیا، قرآن میں آ گیا اس کا خون حرام ہے۔ لیکن میرے اور آپ کے پیارے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے پچھنے لگوائے، فسق کروایا۔ اگر اب بھی سمجھ نہیں آئی تو یوں بتاؤں، حضور نے حجامہ کروایا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے حجامہ کروایا، تو وہ جو فاسد خون نکلا، حضور نے حضرت عبداللہ بن زبیر کو بلایا اور فرمایا جاؤ اس کو جا کر کسی محفوظ مقام پر ڈالو، اسے کسی محفوظ مقام کے اوپر جا کر رکھاؤ۔ یہ ایمان کی تازگی کے لیے حدیث سنا رہا ہوں، اس بات کے لیے کہ حضور یہاں کے نہیں ہیں، اس کو کسی محفوظ مقام پر رکھاؤ۔ حضرت عبداللہ بن زبیر گئے، دیکھا زمین پر ڈالا، سرکار کا خون زمین پر ڈالا، پتھروں کے نیچے ڈالا، پتھروں پر، پتھر کے نیچے حضور کا خون مبارک ڈال دو، جھاڑیوں میں ڈالو، نہیں کہا، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا۔ یہ تعظیم مصطفیٰ ہے، یہ ادب مصطفیٰ ہے، یہ احترام مصطفیٰ ہے، یہ صحابہ کرام ہمیں نظریہ دے رہے ہیں، عقیدہ دے رہے ہیں، طریقہ دے رہے ہیں کہ دیکھو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اتنی ہے، حضور کا ادب و احترام اتنا ہے۔ جب کچھ سمجھ نہیں آئی اس عاشق کو، جب اور کچھ سمجھ نہیں آیا، اس کے عشق نے کہا اے عاشق اب یہ کر کہ اس کو پی جا، حلق سے اتار لے، بولیے سبحان اللہ۔ پی لیا، واپسی آ گئے، لیکن حضور سے کیا کوئی چیز چھپ سکتی ہے؟ حضور کسی چیز سے بے خبر رہ سکتے ہیں؟ یہ کیسا ممکن ہے؟ حضور نے فرمایا اے میرے غلام نے میرے صحابی کیا کیا؟ وہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک محفوظ مقام کے اوپر رکھ دیا، ایک محفوظ مقام کے اوپر رکھ دیا، لیکن حضور سے کون سی بات چھپی رہے گی؟ حضور نے پوچھا کیا کیا؟ کہا حضور محفوظ مقام پر رکھ دیا۔ حضور نے فرمایا پی لیا؟ حضور نے فرمایا پی لیا؟ عرض کرتے ہیں جی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری غیرت ایمانی نے اور میرے عشق محبت نے اس بات کو گوارا نہیں کیا کہ آپ کے خون اقدس کو میں کسی جھاڑیوں میں ڈالوں، زمین پر ڈالوں، کسی پتھر پر ڈالوں، کیا کروں؟ جب کچھ نہ ہوا میں نے اس کو پی لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نرم دل، نرم مزاج، نرم خو، لیکن سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں جب شریعت کا معاملہ آ جائے حضور سے زیادہ سختی فرمانے والا کوئی نہیں ہے۔ رب نے قرآن میں فرمایا خون حرام ہے، اور حضور کا غلام قرآن کی مخالفت کر کے آ جائے، حضور کا صحابی قرآن کے حکم کو توڑ کر آ جائے، قرآن کے حکم کو پامال کر کے آ جائے، حضور خاموش ہے، ایسا کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ حضور فرماتے اے میرے غلام تم نے یہ کیا کر دیا؟ تم اللہ کے حکم کو توڑ کر آ گئے، رب نے جس خون کو قرآن میں حرام فرما دیا تم اس خون کو پی کر آ گئے، اللہ کے حکم کے تقدس کو تم نے پامال کر دیا، اللہ کے حکم کو تم نے پسے پش ڈال دیا، ارے نادان تم بشر کا خون پی کر آ گئے۔ حضور ڈانٹ ڈپٹ کرتے، حضور سرزنش فرماتے، حضور آپ کو سمجھاتے سجھاتے، لیکن میرے کریم آقا نے تو کچھ نہیں ڈانٹا، میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے تو کوئی سرزنش نہیں فرمائی، بلکہ کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تو بشارت عطا فرما دی، حضور نے تو خوشخبری عطا فرما دی۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے عبداللہ بن زبیر، اے میرے غلام تجھے مبارک ہو، تجھے خوشخبری ہو، تیرے جسم کے اندر میرا خون داخل ہو گیا ہے، تجھ پر ہمیشہ کے لیے رب نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے، تجھ پر ہمیشہ کے لیے رب نے جہنم کی آگ کو حرام فرما دیا ہے۔ یہ بات بتاتی ہے کہ میرے آقا یہاں کے نہیں ہیں، میرے آقا یہاں کے نہیں ہیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں، مجھے تمہاری دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں۔ تو صدیق اکبر نے بھی کیا عرض کیا یا رسول اللہ مجھے بھی دنیا سے 3 چیزیں پسند ہیں کہ بیٹی میری ہو آپ کے نکاح میں ہو، مال میرا ہو خرچ آپ فرمائیں، آنکھیں میری ہو لیکن چہرہ آپ کا ہو جس سے میں دیدار کرتا رہوں، جس سے میں دیدار کرتا رہا ہوں۔ تو صدیق اکبر تو ایسے غلام ہیں، تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیا ایسے غلام پر اعتماد نہیں؟
یہ ان تمہاری اپنی نادانیاں احمقانہ باتیں ہیں. ہم پہلے جواب دے چکے ہیں 2 حدیثوں کے اندر کہ ان چاروں خلفاء کی محبت بس اسی کے دل میں ہو سکتی ہے جو مومن ہوگا. جو کون ہوگا؟ مومن ہوگا. اسی کے دل میں چاروں خلفاء کی محبت ہوگی. اور باپ کے یار کے ساتھ بغض رکھنے والا اس کے دل سے نور ایمان چلے جاتا ہے. تو اللہ کے محبوب کے یاروں کا جو بغض رکھے گا رب اس کے دل میں بھی کبھی نور ایمان کو باقی نہیں رکھے گا بلکہ اس کو دفع فرما دے گا. بلکہ اس کو دفع فرما دے گا. تو غار ثور کے اندر بھی ثانیت نہیں. 3 باتیں دوبارہ دہرا رہا ہوں تازہ کرنے کے لیے. اسلام کے اندر، تبلیغ دین کے اندر، غار ثور کے اندر ثانیت نہیں. ابو بکر دوسرے ہیں. ابو بکر دوسرے ہیں. اب جب غار ثور کی باری آئی، داخل ہونے کی باری آئی، وہ کون سی تکلیفیں برداشت کر رہا تھا؟ تو عزیز دوستو، لکھنے والوں نے لکھا کہ سانپ اگر 100 سال کا ہو جائے اور 100 سال تک وہ کسی کو ڈنگ نہ مارے، کسی کو نہ ڈسے، تو اس کا زہر خود اسی کو تکلیف پہنچانا شروع ہو جاتا ہے. خود اسی کو تکلیف پہنچانا شروع ہو جاتا ہے. وہ سانپ تو کتنے سال سے انتظار کر رہا ہے؟ 500 سال سے. تو 500 سال سے اس کا زہر اسی کو کھا رہا ہے. 500 سال سے اس کا زہر خود اسی کو تکلیف پہنچا رہا ہے. تو وہ سانپ عرض کرتا ہے زبان حال سے کہ میں جو سال ہر سال سے تکلیفیں برداشت کر رہا ہوں، میں جو سال ہر سال سے مشقتیں برداشت کر رہا ہوں، اپنے زہر کی طرف، اپنے زہر کی شدت سے خود ہی، اپنے زہر کی شدت میں خود مبتلا ہو رہا ہوں. آج جب سرکار تشریف لے کر آ گئے ہیں تو اے صدیق اکبر، تم مجھے زیارت کا موقع نہیں دیتے، تم مجھے زیارت کا موقع نہیں دیتے. باہر اس نے ڈنگ مارا، وہ آگے کی بات ہے، لیکن بات یہیں پر میں روک رہا ہوں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کے اندر بھی دوسرے ہیں، تبلیغ دین کے اندر بھی دوسرے ہیں، غار ثور کے اندر بھی دوسرے ہیں. غار ثور کے اندر بھی دوسرے ہیں. آگے چوتھی بات بتاؤں تو امامت کے اندر بھی دوسرے ہیں. بولیے سبحان اللہ. امامت کے اندر بھی آپ دوسرے ہیں. دوسرے ثانیت نہیں. پہلے امامت پہ کون ہے؟ میرے آقا. اور دوسرے کون ہیں؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، بخاری شریف اور مسلم شریف کے حدیث مبارکہ ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی جگہ فیصلہ فرمانے کے لیے گئے اور نماز کے اندر تاخیر ہو گئی. نماز کے اندر تاخیر ہو گئی. تو صحابہ کرام نے دیکھا جب وقت بہت گزر گیا، صدیق اکبر کی بارگاہ میں عرض کی، اے صدیق اکبر، اب آپ مصلی امامت پر جلوہ افروز ہو جائیے اور امامت فرمائیے. سیدنا صدیق اکبر آگے تشریف فرما ہوئے امامت فرما رہے ہیں. امامت فرما رہے ہیں. این نماز کی حالت کے اندر حضور تشریف لے کر آ گئے. این نماز کی حالت کے اندر حضور تشریف لے کر آ گئے. صحابہ کرام کو معلوم ہو گیا کہ حضور آ گئے. آپ لوگوں کی توجہ ہے؟ این نماز کی حالت کے اندر حضور آ گئے صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کو معلوم چل گیا کہ حضور آ گئے. اب یہ کیا؟ نماز پڑھنے کے لیے رخ تو قبلہ کی جانب ہے. کوئی آنے والا آئے گا تو پیچھے سے آئے گا، آگے سے تو نہیں آئے گا. کیسے معلوم چل گیا؟ اس طرح معلوم چل گیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشبو نے بتا دیا لوگوں امام الانبیاء تشریف لے کر آ گئے ہیں. حضور کی خوشبو نے بتا دیا کہ امام الانبیاء والمرسلین تشریف لے کر آ گئے. صحابہ کرام نے راستہ دے دیا، ہٹتے جا رہے ہیں. حضور آگے تشریف لاتے جا رہے ہیں. حضور آگے تشریف لائے، صدیق اکبر نے پیچھے ہٹنا شروع کر دیا. آپ جب پیچھے آنے لگے، حضور نے فرمایا قف یا ابا بکر واتمم الصلاۃ، اے ابو بکر اپنی جگہ پر کھڑے رہو اور نماز کو مکمل کرو. اپنی جگہ پر کھڑے رہو، نماز کو مکمل کرو. تو سیدنا صدیق اکبر نے وہیں پر ہاتھ اٹھا دیے اور دعا کی، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تیرے محبوب نے ابو بکر کو امامت کے لیے قبول فرما لیا ہے. تیرے محبوب نے ابو بکر کو، ابو قحافہ کے بیٹے کو امامت کے لیے قبول فرما لیا ہے. آپ کسی جگہ پر جائیں، آپ کا کوئی تعلق والا گئے، حضرت آئیے کھانا کھائیں، میں کھانا کھائیے، تو آپ جانتے ہیں کہ وہ میرا دوست مخلص ہے، وہ میرا دوست بالکل شفیق ہے، اور جو یہ بات کر رہا ہے ویسے ہی زبانی کلامی بات نہیں کر رہا بلکہ واقعتاً مجھے یہ کھانا کھلائے گا یا یہ چیز مجھے دے دے گا، تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آپ کی طرف سے ہو گیا، میں نے کھانا کھا لیا. ایسا ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ کئی دفعہ ہوتا ہے کوئی کسی چیز کی آفر کرتا ہے اور ہمیں معلوم ہے کہ یہ میرا مخلص دوست ہے، واقعتاً بھی یہ کر جائے گا، تو ہم کہتے ہیں کہ آپ کی طرف سے یہ ہو گیا، آپ کی طرف سے یہ ہو گیا. تو ابو بکر صدیق کے لیے تو حضور کا یہ کہنا ہی کافی ہے کہ اے ابو بکر کھڑے رہو اور نماز کو مکمل فرما دو.
ابو بکر صدیق کے لیے تو یہی بات کافی ہے کہ حضور فرما رہے ہیں، امام الانبیاء والمرسلین فرما رہے ہیں کہ اے ابو بکر تم اپنی جگہ پر موجود رہو اور نماز کو مکمل فرما دو. تو سیدنا صدیق اکبر کا تو یہی کہنا کافی ہے، حضور کا تو یہی کہنا کافی ہے صدیق اکبر کے لیے. تو سیدنا صدیق اکبر نے دعا مانگی اور دعا مانگ کر پیچھے آ گئے. حضور آگے تشریف لے گئے. اب آگے جانے کے بعد کیا ہوا؟ کیا حضور نے دوبارہ تکبیر تحریمہ کی، دوبارہ ابتدا سے نماز پڑھائی گئی؟ نہیں میرے بھائیوں اور دوستو، ایسا نہیں ہوا. جتنی رکعتیں ہو چکی حضور نے وہیں سے نماز کو مکمل فرما دیا. نماز کے اصول کہاں گئے؟ نماز کا ہمارے درمیان جو ایک کانسیپٹ ہے وہ کانسیپٹ کہاں گیا کہ یہاں تو صرف توجہ نہیں جا رہی. بولیے سبحان اللہ. یہاں پر جواب آپ کو دے رہا ہوں کہ یہاں پر تو توجہ صرف توجہ نہیں جا رہی، یہاں تو صحابہ کرام حضور کا استقبال کر رہے ہیں. یہاں تو صحابہ کرام حضور کا استقبال کر رہے ہیں کہ ہٹ کر حضور کو راستہ دے رہے ہیں. سیدنا صدیق اکبر پیچھے آ رہے ہیں، پیچھے آ کر نماز کی حالت کے اندر دعا مانگ رہے ہیں اور کلام بھی غیر نماز والا کر رہے ہیں کہ اللہ کی بارگاہ میں شکریہ ادا کر رہے ہیں، یا اللہ تیرا لاکھ شکر ہے کہ تیرے حبیب نے ابو بکر کو امامت کے لیے قبول فرما لیا. لیکن کیا ابو بکر صدیق کی نماز کے اندر کوئی نقصان ہوا؟ بولے کیا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز ٹوٹی؟ کیا کسی اور صحابی کی نماز ٹوٹی؟ نہیں ٹوٹی، سب کی نماز مکمل ہو گئی. لیکن آج جہاں ایک نادان احمد کہنے والا کہتا ہے کہ نماز کے اندر خیال آ جائے تو وہ اس سے بدتر ہے. میں وہ کہنا نہیں چاہتا، وہ لفظ میں دہرانا اپنی زبان پر لانا نہیں چاہتا. وہ کہنے والا یہ کہے کہ حضور کا خیال آ جانا جانور کے خیال سے بدترین ہے، یا نماز کے اندر توجہ کا چلا جانا یہ نماز کو ناقص کرتا ہے. ارے بے وقوف احمق اور نادان، یہاں آ کر دیکھو جن کے تم دم بھرتے ہو اور جھوٹے نعرے لگاتے ہو کہ صحابہ کے ماننے والے ہو، تو آؤ صحابہ کو دیکھو. صحابہ کو وہ نماز کے اندر صرف خیال نہیں بلکہ حضور کا استقبال فرما رہے ہیں. وہ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی جانب صرف توجہ نہیں بلکہ حضور کا انتظار فرما رہے ہیں کہ کب کریم آقا تشریف لے کر آئیں گے اور آ کر ہماری نماز کی امامت فرمائیں گے. تو ان کی نمازوں کے اندر تو کوئی فرق نہیں آیا، ان کی نمازوں کے اندر تو کوئی نقص نہیں آیا. آج کسی امتی کا خیال چلا جائے تو اس کی نماز فاسد ہوگی یا اس کی نماز باطل ہوگی یا اس کی نماز ناقص ہوگی. یہ تمہارا کہاں کا اصول ہے؟ آؤ ہم تمہیں بتاتے ہیں. صحابہ نے تو یہ نظریہ دے دیا کہ جس نماز کے اندر حضور کا خیال آ جائے اس سے نماز ناقص نہیں بلکہ مومن کی معراج ہو جایا کرتی ہے. وہ نماز ناقص نہیں بلکہ اس مومن کی نماز کی کیا ہو جایا کرتی ہے؟ اس نماز کی معراج ہو جایا کرتی ہے کہ حضور کا خیال آ گیا ہے. تو ثانیت نہیں، اسلام میں آپ دوسرے ہیں، تبلیغ دین میں آپ دوسرے ہیں، غار ثور کے داخلے میں آپ دوسرے ہیں، امامت میں آپ دوسرے ہیں. میرے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے جب اس دنیا سے پردہ فرمایا کتنی عمر تھی؟ 63 برس، 63 سال تھی. تو حضور کی عمر بھی 63 سال اور وصال کی عمر 63 سال پانے میں صدیق اکبر بھی دوسرے کہ آپ کی عمر بھی 63 سال ہے. وصال کی عمر پانے میں بھی آپ دوسرے ہیں کہ آپ کی عمر کتنی؟ 63 سال ہے. اسی طرح مزار میں تشریف لانے میں پہلے مزار میں کون تشریف لائے؟ حضور علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے. اس کے بعد صدیق اکبر مزار میں تشریف لے کر آئے. اسی طرح مزار سے اٹھنے میں جب قیامت برپا ہوگی مزار سے سب سے پہلے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے. اس کے بعد حضور کے یار غار و یار مزار صدیق اکبر تشریف فرما ہو جائیں گے. ایک دن مسجد نبوی کے اندر حضور نے ایک ہاتھ میں سیدھے ہاتھ میں سیدنا صدیق اکبر کا ہاتھ پکڑا، پھر دوسرے ہاتھ سے عمر فاروق کا ہاتھ پکڑا اور پکڑ کر چلنے لگے اور لوگوں سے فرمایا اے لوگوں دیکھ رہے ہو کہ ایک ہاتھ میں صدیق اکبر ہے، ایک ہاتھ میں عمر فاروق ہے. حضور نے فرمایا اے لوگوں دیکھ لو، جس طرح آج میں اپنے ان دونوں یاروں کو لے کر آ رہا ہوں کل قیامت کے دن بھی اسی حال میں تشریف لے کر آؤں گا. ایک ہاتھ میں ابوبکر ہوں گے اور ایک ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. ایک ہاتھ میں عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ہوں گے. تو اٹھنے کے اندر 8ویں بات جنت کے داخلے کے اندر
جنت کے داخلے کے اندر کہ جنت میں سب سے پہلے میرے کریم آقا داخل ہوں گے، پھر اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرما دے گا، پھر اللہ تعالیٰ صدیق اکبر کو یہ مقام عطا فرمائے گا۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر تم میری امت کے پہلے وہ شخص ہوگے جس کو اللہ تعالیٰ سب سے پہلے جنت کا داخلہ عطا فرمائے گا۔ حضور تشریف فرما ہے، متفق علیہ حدیث ہے، حضور نے فرمایا من انفق زوجین من شیء من الاشیاء فی سبیل اللہ دعی من ابواب یعنی الجنہ۔ حضور نے ارشاد فرمایا اے لوگوں جب بھی کوئی شخص کوئی جوڑا کوئی دو چیزیں اللہ کی راہ میں خرچ کرے گا اللہ تعالیٰ اسے جنت کے دروازے سے بلائے گا۔ نمازی جو ہوں گے دعی من باب الصلاۃ ان کو نماز کے دروازے سے بلایا جائے گا۔ جو روزے دار ہوں گے دعی من باب الریان انہیں باب الریان سے بلایا جائے گا۔ جو مجاہد ہوں گے دعی من باب الجہاد انہیں باب الجہاد سے بلایا جائے گا۔ جو سخی ہوں گے دعی من باب الصدقہ انہیں باب الصدقہ سے بلایا جائے گا۔ ہر ایک کو دروازے سے بلایا جائے گا۔ ابو بکر بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے ذہن میں سوال آ گیا، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ روایت امام محب طبری نے بھی روایت کی ہے، امام قرطبی نے بھی اس کو نقل فرمایا ہے۔ تو عزیز دوستو ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ نمازی نماز کے دروازے سے، روزے دار روزے کے دروازے سے، مجاہد جہاد کے دروازے سے، سخی صدقہ کے دروازے سے جائیں گے، کیا کوئی ایسا ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ بولیے سبحان اللہ۔ کیا کوئی ایسا ہے جس کو سارے دروازوں سے بلایا جائے؟ حضور نے فرمایا ہاں اے ابو بکر وہ تم ہو جس کو رب یہ مقام عطا فرمائے گا کہ سارے دروازوں سے بلا کر اختیار دے دیا جائے گا۔ اے ابو بکر جس دروازے سے جنت میں داخل ہونا چاہو ہم نے تمہیں اختیار عطا فرما دیا ہے، جس دروازے سے تم جنت کے اندر داخل ہونا چاہتے ہو جاؤ ہم نے تمہیں اختیار عطا کر دیا ہے۔ اے ابو بکر وہ تم ہو جس کو رب یہ مقام عطا فرمائے گا، جس کو رب یہ مقام عطا فرمائے گا۔ اب عزیز دوستو قرآنی آیت کے اندر آپ کی سچائی کے حوالے سے ایک آیت پیش کر رہا ہوں۔ ایک دن سیدنا صدیق اکبر جا رہے ہیں اور آپ نے دیکھا منافقین بیٹھے ہوئے اور انہوں نے ہرزہ سرائی کر دی، اللہ تعالیٰ کی گستاخی کر دی۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ زکوٰۃ کا صدقہ کرنے کا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم آیا تو وہ منافق کہہ رہے ہیں کہ دیکھو اللہ ہم سے مانگ رہا ہے، استغفر اللہ، ہم اللہ کو قرض حسن دیں، ہم اس کو قرض دیں، معلوم چلا اللہ فقیر ہے اور ہم غنی ہیں، استغفر اللہ۔ سیدنا صدیق اکبر نے یہ بات سن لی۔ جب آپ نے یہ بات سنی تو سننے کے بعد حضور کی بارگاہ میں گئے اور جا کر حضور کو بتا دیا۔ حضور نے ان کو بلایا اور پوچھا بتاؤ کیا تم نے یہ بات کہی؟ تو وہ مکرر، انہوں نے کہا نہیں ہم نے تو یہ بات نہیں کہی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ابھی مکالمہ فرما رہے تھے، جبرائیل امین تشریف لے کر آ گئے، قرآن کی آیت لے کر آ گئے اور آ کر قرآن کی آیت چوتھے سپارے کی حضور کی بارگاہ میں پیش کی۔ اللہ فرما رہا ہے لقد سمع اللہ قول الذین قالوا ان اللہ فقیر ونحن اغنیاء۔ اے حبیب لبیب صلی اللہ علیہ وسلم اللہ فرما رہا ہے کہ اللہ نے ان منافقوں کی بات کو سن لیا کہ یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ فقیر ہے ہم دولت مند ہیں۔ کیا مطلب؟ اے محبوب اللہ ابو بکر کی سچائی کی گواہی دے رہا ہے کہ یہ منافق جھوٹے ہیں اور آپ کے ابو بکر سچے ہیں، یہ منافق جھوٹے ہیں اور آپ کے ابو بکر سچے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ آپ کی سچائی کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے، آپ کی صداقت کے لیے قرآن کی آیتیں نازل فرما رہا ہے کہ اے محبوب یہ جو لوگ ہیں یہ جھوٹے ہیں لیکن آپ کے ابو بکر سچے ہیں، آپ کے ابو بکر سچے ہیں۔ صاحب نزہۃ المجالس نے ایک روایت لکھی ہے، مانا کہ یہ روایت ضعیف ہے، مانا کہ یہ روایت ضعیف ہے لیکن قانون ہے کہ ضعیف روایت احکامات کے اندر قبول نہیں ہوتی لیکن فضائل کے اندر قبول ہوتی ہے۔ یہ بات یاد رکھیے گا، جو ضعیف حدیث ہے وہ احکام کے اندر قابل قبول نہیں ہوتی لیکن فضائل کے اندر قابل قبول ہوتی ہے۔ تو صاحب نزہۃ المجالس نے ایک روایت نقل کی ہے اور عمدۃ التحقیق کے اندر بھی روایت موجود ہے لیکن تھوڑے سے الفاظ مختلف ہیں۔ لیکن یہ میں بات پہلے آپ کو عرض کر کے جا رہا ہوں، یہ حدیث ضعیف ہے لیکن ضعیف حدیث فضائل سے قابل قبول ہے۔ چونکہ فضائل کے قابل قبول کے اندر مزید وہ بات مضبوط ہو جاتی ہے اگر کہیں اور سے کوئی قرینہ مل جائے، اگر کوئی اور قرینہ مل جائے، کوئی اور علامت مل جائے، کوئی اور قوت دینے والی دلیل مل جائے تو اس روایت کے اندر مزید قوت آ جاتی ہے۔
تو اب یہ جو آیت ہے لقد سمع اللہ قول الذین، یہ صدیق اکبر کی صداقت میں نازل ہوئی ہے، یہ صدیق اکبر کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے نازل ہوئی ہے۔ تو آپ کی صداقت اور آپ کی سچائی کو ثابت کرنے کے لیے ایک روایت صاحب نزهۃ المجالس نے اور عمدۃ التحقیق کے اندر موجود ہے، لیکن الفاظ تھوڑے مختلف ہیں، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، اور حضرت انس سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ایک عورت سیدہ عائشہ کے پاس آئی، بولے سبحان اللہ، رضی اللہ تعالی عنہا، ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کا نام آ گیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پر بھی آپ کو ایک حدیث سناؤں، بخاری شریف کی حدیث، بخاری شریف کی حدیث مبارکہ ہے، امام بخاری نے اس کو نقل فرمایا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضرت عائشہ صدیقہ ہماری والدہ ہماری ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں جب حضور میرے پاس تشریف لاتے، بولے سبحان اللہ۔ یہ بہت خوبصورت روایت ہے، اور یہاں میں ایک چیز کی طرف دعوت فکر آپ کو دیتا ہوں، آگے چلے جاؤں گا۔ بات بھلے پرانی ہو گئی ہے، بات بھلے پرانی ہو گئی ہے، لیکن ابھی ریسنٹلی بھی وہ معاملہ چل رہا ہے، اللہ نے اس کو سبق سکھایا ہے۔ میرے اشارے کو سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ رہے؟ آپ اشاروں کی باتیں سمجھتے ہیں نا؟ تو بہرحال حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ حضور جب میرے پاس تشریف لاتے، نماز تہجد کا وقت ہوتا، حضور قیام فرماتے، تو قیام تو فرماتے ہیں، لیکن جب سجدہ فرمانے کا وقت، جب سجدہ فرمانے کی نوبت آتی تو حجرہ مبارک کے اندر جگہ اتنی کم ہے، حجرہ مبارک اتنا چھوٹا ہے کہ آپ فرماتی ہیں کہ جب حضور سجدہ فرماتے تو میں سمٹ جاتا، بولیے سبحان اللہ۔ بخاری شریف کی حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور سجدہ فرماتے آپ نیچے کی جانب تشریف لاتے تو مجھے سمٹنا پڑتا، میں سمٹ جاتی۔ اب پہلے لفظ کیا ہے؟ غموس کے لفظ ہیں۔ آپ فرماتی میں سو رہی ہوتی تھی، اور حضور جب سجدے کی جانب آتے تو مجھے سمٹنا پڑتا، تو میں کیسے سمٹتی؟ کہتی ہیں کہ حضور مجھے اشارہ کرتے، میں سمٹ جاتی، حضور مجھے اشارہ کرتے اور میں سمٹ جاتی۔ لیکن آپ فرما رہی ہیں یہ اس وقت کی بات ہے، یہ اس دور کی بات ہے جب رات کو روشنی کرنے کے لیے چراغ نہیں ہوا کرتے تھے، بولے سبحان اللہ۔ بات تو یہ پر کمپلیٹ ہو گئی ہے، بہت سے لوگ سمجھ گئے ہوں گے۔ فرما رہی ہیں یہ اس وقت کی بات ہے جب روشنی کرنے کے لیے چراغ نہیں ہوتے تھے، اتنا فراوانی کا وقت نہیں تھا کہ تیل منگایا جائے اور تیل منگا کر چراغ کے اندر ڈال کر چراغ کو روشن کر دیا جائے، اب مزید آگے آپ کو ایک باریک بات بتا رہا ہوں، خوبصورت بات، جو انتہائی اشارے پکڑنے والے وہیں پر سمجھ جائیں گے کہ حدیث مبارکہ کے اندر لفظ آیا غموس کا لفظ آیا، تو حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں جب حضور قیام فرماتے، جب آپ نے سجدے کی جانب وہ آنا ہوتا، حضور مجھے اشارہ فرماتے، میں سمٹ جاتی، مجھے اشارہ فرماتے میں سمٹ جاتی۔ پہلے کیا کہا؟ میں سو رہی ہوتی تھی، پہلے کیا فرما رہی ہیں؟ میں سو رہی ہوتی تھی، پھر فرما رہی ہیں کہ حضور مجھے اشارہ فرماتے اور میں ہٹ جاتی، میں سمٹ جاتی۔ اور اشارہ بھی کس طرح سے فرماتے تھے؟ ہاتھ سے نہیں، غم کہتے ہیں آنکھ سے اشارہ کرنا، بولے سبحان اللہ۔ غم کسے کہتے ہیں؟ آنکھ سے اشارہ کرنا، آنکھ سے اشارے کرنے کو کہا جاتا ہے۔ وقت کون سا ہے؟ تہجد کا وقت ہے، چراغ جل رہا کہ نہیں جل رہا؟ چراغ بھی نہیں جل رہا، اندھیرا ہے، اور سیدہ کائنات ہماری والدہ ہماری اماں فرما رہی ہیں میں کیا کر رہی ہوں؟ میں سو رہی ہوں، اور حضور اشارہ بھی کس سے فرماتے؟ آنکھ سے فرماتے ہیں۔ روشنی نہیں ہے، سو رہی ہے، وہ اندھیرا بھی ہے، حضور اشارہ بھی آنکھوں سے فرما رہے ہیں، پھر بھی فرما رہی ہے حضور اشارہ فرماتے مجھے معلوم چل جاتا سجدے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میں سمٹ جایا کرتی تھی۔ یہ شان تو نبیوں کی ہے، یہ شان بولو کس کی ہے؟ یہ شان تو نبیوں کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں نبی کا دل کیا ہوتا ہے؟
بیدار ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، صرف آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لیکن دل کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہوتا ہے۔ نبی جب آرام فرماتے ہیں وہ بے خبر نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ باخبر ہوتے ہیں۔ بات نہیں پڑے، میں دوبارہ سبق دہرا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ نبی جب آرام کرتا ہے تو وہ بے خبر نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ باخبر ہوتے ہیں۔ یا تو نبی کی بات نہیں، یا تو نبی کی حبیبہ کی بات ہو رہی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کی بات ہو رہی ہے، مومنوں کی ماں کی بات ہو رہی ہے، اور سیدہ کائنات فرما رہی ہے کہ رات کا وقت ہے، ابھی ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے چراغ بھی موجود نہیں ہے۔ حضور جگہ بھی اتنی کم ہے کہ جب اشارہ فرماتے ہیں سجدے کی جانب آ رہے ہیں تو اشارے سے میں سمجھ جاتی ہوں، باخبر ہو جایا کرتی ہوں، اور اشارہ بھی حضور ہاتھ سے نہیں بلکہ آنکھ کے اشارے سے فرما دیا کرتے ہیں، آپ کے اشارے سے فرما دیا کرتے ہیں۔ آج کا وقت ہے، چراغ جل رہا ہے کہ نہیں جل رہا؟ چراغ بھی نہیں جل رہا، اندھیرا ہے، اور سیدہ کائنات ہماری والدہ، ہماری اماں فرما رہی ہیں میں کیا کر رہی ہوں؟ میں سو رہی ہوں، اور حضور اشارہ بھی کس سے فرماتے ہیں؟ آنکھ سے فرماتے ہیں۔ روشنی نہیں ہے، سو رہی ہے، وہ اندھیرا بھی ہے، حضور اشارہ بھی آنکھوں سے فرما رہے ہیں، پھر بھی فرما رہی ہے حضور اشارہ فرماتے مجھے معلوم چل جاتا سجدے کے لیے تشریف لا رہے ہیں، میں سمٹ جایا کرتی تھی، میں سمٹ جایا کرتی تھی۔ یہ شان تو نبیوں کی ہے، یہ شان بولو کس کی ہے؟ یہ شان تو نبیوں کی ہے کہ حضور فرماتے ہیں نبی کا دل کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہوتا ہے، جاگ رہا ہوتا ہے، صرف آنکھیں بند ہو جاتی ہیں لیکن دل کیا ہوتا ہے؟ بیدار ہوتا ہے۔ نبی جب آرام فرماتے ہیں وہ بے خبر نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ باخبر ہوتے ہیں۔ بات نہیں پڑے، میں دوبارہ سبق دہرا رہا ہوں آپ لوگوں کو۔ نبی جب آرام کرتا ہے تو وہ بے خبر نہیں ہوتے بلکہ کیا ہوتے ہیں؟ باخبر ہوتے ہیں۔ یا تو نبی کی بات نہیں، یا تو نبی کی حبیبہ کی بات ہو رہی ہے، بولیے سبحان اللہ۔ یہاں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی محبوبہ کی بات ہو رہی ہے، مومنوں کی ماں کی بات ہو رہی ہے، اور سیدہ کائنات فرما رہی ہے کہ رات کا وقت ہے، ابھی ہمارے پاس چراغ جلانے کے لیے، روشنی کرنے کے لیے چراغ بھی موجود نہیں ہے۔ حضور جگہ بھی اتنی کم ہے کہ جب اشارہ فرماتے ہیں سجدے کی جانب آ رہے ہیں تو اشارے سے میں سمجھ جاتی ہوں، باخبر ہو جایا کرتی ہوں، اور اشارہ بھی حضور ہاتھ سے نہیں بلکہ آنکھ کے اشارے سے فرما دیا کرتے ہیں، آپ کے اشارے سے فرما دیا کرتے ہیں۔ اب یہ سارے سوالات ہیں، اب آپ کہیں گے کہ جواب تو ہونا چاہیے، حضرت عائشہ صدیقہ ہماری ماں کو کیسے معلوم چل جاتا تھا، کیسے پتہ چل جاتا تھا؟ تو اب میں یہ آپ لوگوں کے لیے ریفرنس لے کر آیا ہوں، یہ ریفرنس ہے۔ اس مقام کے اوپر علامہ کرمانی نے لکھا ہے، علامہ بدر الدین عینی نے لکھا ہے، حافظ ابن حجر اسقلانی نے لکھا ہے، شاہ عبد الحق محدث دہلوی اور ملا علی قاری، یہ سارے بڑے بڑے محدث ہیں جنہوں نے بخاری کی شرح کی ہے، اور اس حدیث کے اس مقام پر جب پہنچے تو سارے محدثوں نے اس بات کا اقرار کیا ہے، تصدیق کی ہے۔ وہ کہتے ہیں مانا کہ اس وقت چراغ موجود نہیں تھا، مانا کہ اس وقت اندھیرا موجود تھا، لیکن سرکار کے چہرے انور کا نور اتنا ہے کہ اس اندھیرے کے اندر بھی حضور آنکھ کا اشارہ فرماتے ہیں، سیدہ کائنات کو معلوم چل جایا کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو آپ سارے محدث فرماتے ہیں یہ میرے پیارے کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے انور کا نور ہے کہ اس اندھیرے کے اندر ہاتھ سے بھی اشارہ نہیں بلکہ حضور صرف آنکھوں کا اشارہ فرما دیتے ہیں، سیدہ کائنات کو معلوم چل جایا کرتا ہے، سیدہ کائنات کو معلوم چل جایا کرتا ہے۔ اور دوسرا فیضان یہ ہے کہ وہ باخبر نبی، وہ مطلع پانے والے نبی جب آرام فرماتے ہیں، ہر چیز سے خبر رکھتے ہیں، ہر چیز کی خبر رکھتے ہیں، تو آپ کا فیضان آپ کی حبیبہ کے اندر بھی اس صورت میں ظاہر ہو رہا ہے کہ یہاں وہ آرام کر رہی ہے، لیکن جب حضور سجدے کی جانب آتے ہیں تو آپ کو خبر ہو جایا کرتی ہے۔ تو یہ سارا اثر کس کا ہے؟ حضور کی صحبت کا۔ بولو کس کا اثر ہے؟ بولو کس کا اثر ہے؟ بولو کس کا اثر ہے؟ حضور کی صحبت کا اثر ہے کہ اس باخبر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی حبیبہ کو بھی اتنا باخبر فرما دیا ہے کہ وہ آرام فرما رہی ہو تو تب بھی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کی خبر سے واقف ہو جایا کرتی ہے۔
کہ آپ سجدہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں، آپ سجدہ کے لیے تشریف لا رہے ہیں۔ عزیز دوستو، اس صحبت کے اوپر بات کی جائے تو یہاں پر بھی بہت باتیں ہو سکتی ہیں، یہاں پر بھی بہت سی بات، یہاں پر بھی آپ کو مثالیں دیتا ہوں، مثال پیش کرتا ہوں۔ ایک میری عادت ہے کہ میں اکثر باتیں مثالوں کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ آپ نے چنبیلی کا تیل لیا، چنبیلی کا تیل، لیکن یہ چنبیلی کا تیل نکلتا کیسے ہے؟ یہ بڑی خوبصورت بات ہے۔ چنبیلی کا تیل ایسا ہی نہیں نکلتا، کیونکہ چنبیلی کے تو پھول ہوتے ہیں اور پھول کا تو کوئی تیل نہیں نکلتا۔ تو کیا کیا جاتا ہے، پہلے چنبیلی کے پھولوں کو بچھا دیتے ہیں، اس کے اوپر تلوں کو بچھا دیتے ہیں، تل ڈال دیتے ہیں، اس کے اوپر پھر چنبیلی کے پھولوں کی تہ لگا دیتے ہیں، پھر تل رکھتے ہیں، پھر چنبیلی کے پھول، ایسا کر کے بند کر دیتے ہیں۔ کافی دیر، کافی دن رکھنے کے بعد جب پھولوں کو ہٹا دیتے ہیں، تلوں کو الگ کر لیتے ہیں، پھر ان تلوں کا تیل نکال لیتے ہیں۔ ان تلوں کا کیا کرتے ہیں، تیل نکال لیتے ہیں۔ اب تیل تو کس کا نکلا، تل کا نکلا، لیکن کوئی کہنے والا یہ نہیں کہتا کہ وہ تل کا تیل نکلا ہے، سب یہی کہتے ہیں یہ چنبیلی کا تیل ہے۔ یہ کس کا تیل ہے، چنبیلی کا تیل ہے۔ تو ایک چھوٹے سے چنبیلی کے پھول کے اندر اتنی طاقت موجود ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے تلوں کو چنبیلی کے پھول کے ساتھ صحبت کیا مل گئی، چنبیلی کے پھول نے تلوں کو بھی خوشبودار بنا دیا، چنبیلی کے پھول نے تلوں کو بھی خوشبودار بنا دیا۔ تو اب چنبیلی کے پھول کے اندر تو اتنی طاقت آ گئی کہ وہ تلوں کو خوشبودار بنا دے۔ وہ کیا حضور کی صحبت کے اندر کوئی اثر نہیں؟ کیا حضور کی صحبت کے اندر کوئی طاقت نہیں؟ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی صحبت کا کوئی فیضان نہیں؟ علامہ آلوسی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر روح البیان کے اندر روایت لکھی ہے کہ سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ایک آئینہ اپنے پاس رکھا ہوا تھا۔ وہ آئینہ کون سا آئینہ تھا؟ وہ آئینہ تھا جس آئینے کے اندر میرے اور آپ کے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے دیدار کو شرف عطا فرما دیتے تھے۔ جب حضور نے پردہ فرمایا، صحابہ کرام سیدہ میمونہ کے پاس آئے اور عرض کی، اے سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا، وہ آئینہ تو ہمیں لا کر دکھاؤ جو حضور استعمال فرماتے تھے۔ تفسیر روح البیان کے اندر موجود ہے، سیدہ میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ آئینہ لے کر آئیں اور صحابہ کرام کو دکھایا۔ صحابہ کہتے ہیں ہم ایک ایک کر کے اس آئینے کو دیکھتے، لیکن جب آئینے کے قریب آتے کسی کو اس آئینے کے اندر اپنی صورت نہیں بلکہ سرکار کے دیدار کا شرف ہو جایا کرتا تھا۔ تو آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کچھ دیر کے لیے اس آئینے کو اپنی صحبت کی عطا فرمائی۔ اس آئینے پر حضور کی صحبت کا رنگ ایسے چڑھ گیا، ایسا چڑھ گیا کہ اب وہ کسی کو اس کی صورت نہیں بلکہ سرکار کی صورت دکھا دیا کرتا ہے۔ اور حضور نے اپنی صحبت کا اثر صدیق اکبر پر کیسا چڑھایا کہ غار ثور کے اندر 3 دن اور 3 راتیں گزاری، 3 دن اور 3 راتیں گزاری، اور 3 دن 3 راتیں گزارنے کے بعد جب مدینے کی طرف روانہ ہوئے تو مدینہ منورہ کے اندر صرف انصاری صحابہ موجود نہیں ہیں بلکہ وہ مہاجر صحابہ بھی کھڑے ہوئے ہیں جنہوں نے دن رات حضور کی زیارت بھی کی ہے۔ صدیق اکبر کو بھی دیکھا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیکھا ہے۔ لیکن جب سیدنا صدیق اکبر گئے، آپ فرماتے ہیں جب ہم داخل ہوئے تو لوگوں نے میرے ہاتھوں کو چومنا شروع کر دیا۔ بولو سبحان اللہ۔ کہتے ہیں لوگوں نے میری دست بوسی کرنا شروع کر دی، لوگ میرے ارد گرد ہجوم بنا کر اکٹھا ہونا شروع ہو گئے۔ تو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کچھ دیر بعد میں سمجھ گیا، بات مجھے سمجھ آ گئی کہ 3 دن 3 راتوں کے اندر حضور نے اپنی صحبت کا رنگ چڑھا دیا ہے۔ 3 دن کے اندر حضور نے اپنی صحبت کا رنگ چڑھا دیا ہے کہ اب لوگ 3 دن خلوتوں کے اندر رہ کر حضور کی صحبت کا رنگ ایسا چڑھ گیا ہے کہ کوئی پہچان نہیں پا رہا، کوئی مجھے دیکھ کر یہ نہیں پہچان پا رہا کہ کون غلام ہے اور کون آقا ہے۔ جب اس بات کو جان گئے تو آپ نے اپنی چادر اتاری اور چادر کو حضور کے اوپر سایہ کر کے کھڑے ہو گئے تاکہ آنے والوں کو معلوم چل جائے کہ جو سایہ کر کے کھڑا ہوا ہے یہ غلام ہے، اور جو نیچے تشریف فرما ہے وہ امام ہے، جو نیچے تشریف فرما ہے وہ امام ہے، اور سایہ کرنے والا غلام ہے، سایہ کرنے والا غلام ہے۔ تو عزیز دوستو، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت مروی ہے، صاحب نزہۃ المجالس لکھتے ہیں آپ نے فرمایا ایک عورت حضرت عائشہ کے پاس آئی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے پاس آئی اور کہا میں نے خواب دیکھا ہے کہ میرے گھر میں شہد کی مکھی آئی اور آ کر مر گئی۔ انہوں نے کہا
کہ اچھا وہ عورت آئی اور کہا مجھے حضور سے بات کرنا ہے. سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بتاؤ کیا بات ہے, میں تمہارا پیغام پہنچا دوں گی. اس نے کہا نہیں, جب حضور آئیں گے تو میں خود حضور کی بارگاہ میں عرض کروں گی. حضور تشریف لے آئے, اس نے اپنا خواب ذکر کیا. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے خواب میں دیکھا ایک شہد کی مکھی میرے گھر میں آئی, آ کر مر گئی. حضور نے فرمایا تمہارا شوہر ہے؟ جی. کیا کرتا ہے؟ کہا تاجر ہے. آپ نے فرمایا تو اس کی موت کی خبر ہے, اس کی موت کی خبر ہے, اس کا انتقال ہو گیا. وہ باہر چلی گئی روتی ہوئی. سیدنا صدیق اکبر سے ملاقات ہوئی تو اس نے وہ خواب حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی سنا دیا. سنایا, جب آپ نے سنا تو آپ نے فرمایا جاؤ, جا کر خوشی مناؤ, آج رات تمہارا شوہر گھر پر واپس آ جائے گا. آج رات تمہارا شوہر گھر پر. اچھا یہاں پر اپنے دل و دماغ کو سنبھال کر بیٹھے, کیونکہ شیطان بالکل وار کرنے کے لیے تیار بیٹھا ہوا ہے. اور آپ بھی بعد میں کہیں گے کہ یہ کیا بات ہو گئی, یہ کیا بات ہو گئی, لیکن اس بات کو آپ آگے جا کے سمجھیں گے کہ آخر ماجرا کیا ہے. کیونکہ شیطان ایسے مقام کے اوپر چوٹ مارتا ہے, چوٹ لگاتا ہے, وسوسہ اندازی کرتا ہے. تو عزیز دوستو, شام ہوئی تو رات کو اس عورت کا شوہر واپس آ گیا, اس شوہر کا عورت واپس آ گیا. وہ صبح ہوئی, حضور کی بارگاہ میں آئی اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, آپ نے فرمایا تھا میرا شوہر مر گیا. صدیق اکبر نے فرمایا میرا شوہر آ جائے گا, اور میرا شوہر آ گیا. اب حضور نے فرمایا مر جائے گا, صدیق اکبر نے فرمایا آ جائے گا, اور واقعی میں وہ آ گیا, واقعی میں وہ آ گیا. اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہو گئے. بولیے سبحان اللہ. اسی وقت حضرت جبرائیل امین حاضر ہوئے اور آ کر عرض کرتے ہیں یا رسول, سارا ماجرا بیان فرمایا. حضور نے ارشاد فرمایا کہ اے عورت, جو میں نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا, جو میں نے کہا تھا وہ سچ کہا تھا. وہ واقعی وہی بات تھی کہ تیرے شوہر کے لیے تقدیر میں موت کا لکھا جانا تھا. تیری موت, تیرے شوہر کی موت کا تقدیر میں تقدیر مقدر تھی. تیرے شوہر کی موت مقدر کر دی گئی تھی. لیکن جب صدیق اکبر نے کہہ دیا, جب صدیق اکبر نے کہہ دیا کہ وہ آ جائے گا, اور اگر تیرا شوہر نہ آتا, اگر تیرا شوہر رات کو نہ آتا, تو لوگ کہنے والے کہتے کہ صدیق کو تم صادق اور سچا کہتے ہو, اس نے تو جھوٹ بول دیا. بولیے سبحان اللہ. بات سمجھے, لوگ میرے صدیق کو کیا کہتے, وہ کہتے کہ ایک تو اس کی صداقت کا ڈنکا ہے کہ یہ صدیق ہے, یہ سچا ہے, سچ بولتا ہے, لیکن اس نے جھوٹ بول دیا کہ اس نے کہا رات کو آ جائے گا, لیکن رات کو شوہر نہیں آیا. تو میرے صدیق کی صداقت کے اوپر حرف آ جاتا. تو رب جلال کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب کا صدیق, اس کے محبوب کا محبوب, اس کے محبوب کا یار غار و مزار, اس کی صداقت کے اوپر قیامت تک کے لیے کوئی حرف آ جائے اور کہنے والے کہیں کہ صدیق کی صداقت کے اوپر تو ایک دھبا ہے کہ ایک جگہ پر اس مقام پر اس نے کہہ دیا تھا کہ رات کو شوہر آئے گا, لیکن نہیں آیا. تو رب ذوالجلال کو یہ بات گوارا نہیں ہے کہ اس کے محبوب یعنی صدیق اکبر کی صداقت کے اوپر کوئی دھبا لگے. رب تو صدیق اکبر کی صداقت کو قائم فرمانے کے لیے قرآن میں آیتیں نازل فرما رہا ہے. رب تو قرآن کی آیتیں اس لیے بھیج رہا ہے کہ صدیق کی صداقت ثابت ہو جائے. تو آج صدیق اکبر کی صداقت کے اوپر کوئی حرف آئے, رب کو یہ گوارا نہیں. اس کی تقدیر کے اندر موت مقدر تھی, لیکن صدیق اکبر کی صداقت کے لیے رب نے اس کو زندگی عطا فرما دی, رب نے اس بندے کو زندگی عطا فرما دی. تو یہ صاحب نزہۃ المجالس نے اور عمدۃ التحقیق کے اندر یہ روایت موجود ہے, لیکن ضعیف روایت ہے. لیکن ضعیف روایت بھی فضائل کے اندر قابل قبول ہوتی ہے. ضعیف روایت کی فضائل کے اندر قابل قبول ہوتی ہے. تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسلام میں دوسرے ہیں, تبلیغ دین میں دوسرے ہیں, غار ثور میں دوسرے ہیں, امامت میں دوسرے ہیں, وصال کی عمر میں دوسرے ہیں, مزار میں تشریف لانے میں دوسرے ہیں, اٹھنے میں دوسرے ہیں, جنت کے داخلے میں دوسرے ہیں. سب سے پہلے رب جنت کا لباس اپنے حبیب کو عطا فرمائے گا, اس کے بعد رب صدیق اکبر کو جنت کا لباس عطا فرما دے گا. تو حضور نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر, تم جنت کا لباس پہنائے جانے میں بھی دوسرے ہو, تم جنت کا لباس پہنائے جانے میں بھی دوسرے ہو. تو اللہ تعالیٰ نے تو صدیق اکبر کو اتنا مقام عطا فرما دیا, یہ رتبہ اور درجہ عطا فرما دیا
کہ ہر جگہ پر وہ اللہ کے حبیب کے نائب ہیں. آج تم ان کی خلافت کے اندر اختلاف کر رہے ہو, آج تم ان کی نیابت کے اندر اختلاف کر رہے ہو. اے احمقو, ان کی خلافت میں بات کرنے والوں, ان کی نیابت میں بات کرنے والوں, یہ جو میں نے 9 مقامات آپ کو بتائے ہیں, تم صرف دنیا کی نیابت کی بات کر رہے ہو. رب نے تو ہر جگہ پر ان کو ان کا نائب بنا دیا ہے. رب نے تو انہیں اپنے حبیب کا ہر جگہ پر نائب بنا دیا ہے کہ وصال کی عمر بھی 63 سال ہے, مزار میں تشریف لانے میں بھی ثانی ہے, اٹھنے میں بھی ثانی ہے, جنت کے داخلے میں بھی ثانی ہے, اور جنت کا لباس پہنائے جانے میں بھی ثانی ہے. جنت کا لباس پہنائے جانے میں بھی ثانی ہے. بلکہ یہ نہیں, ان شئت فادخل. امام محب طبری نے تو بہت خوبصورت روایت نقل کی ہے. حضور نے ارشاد فرمایا, اے ابو بکر تم جنت کے دروازے پر کھڑے ہو گئے. یہ امام محب طبری نے روایت نقل کی ہے. اے ابو بکر تمہیں جنت کے دروازے کے اوپر فائز کیا جائے گا. ان شئت فادخل الجنہ, جس کو تم چاہو گے اس کو جنت کا داخلہ عطا کر دیا جائے گا. اور ایک روایت کے اندر آتا ہے, حوض کوثر کے 4 کناروں پر چاروں خلفاء بیٹھیں گے. حوض کوثر کے کنارے پر چاروں کناروں پر چاروں خلفاء بیٹھیں گے, اور جس کے دل میں کسی ایک کا بھی بغض موجود ہوگا, کوئی ایک خلیفہ اس کو جام کوثر کا شربت عطا نہیں فرمائے گا, جام کوثر کا جام عطا نہیں فرمائے گا. اب آخری بات, امام فخر الدین رازی نے تفسیر کبیر کے اندر, آپ نے ہو سکتا ہے اپنے امام صاحب سے دیگر علماء کرام سے سنی ہوگی, لیکن ریفرنس کے ساتھ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر اس بات کو نقل کیا ہے. 15واں سپارہ سورہ کہف, اور اس کی آیت ہے, ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا. اس آیت کے تحت آپ نے لکھا ہے کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کہ وصال کا وقت قریب آیا, آپ نے فرمایا, اے لوگوں مجھے حضور کے پاس لے جانا. بولو سبحان اللہ. آخری باتیں گفتگو ختم کر رہا ہوں. انتہائی ذوق شوق محبت کے ساتھ بیٹھے, اس نیت کے ساتھ اپنی جھولیوں کو پھیلا کر بیٹھے کہ رب ذوالجلال صدیق اکبر کا فیضان ہم سب کو عطا فرما دے. عزیز دوستو, سیدنا صدیق اکبر کا عقیدہ آپ نے نظریہ دے دیا, آپ نے ذہن دے دیا, آپ نے طریقہ, آپ نے ایک نظام دے دیا. کیا آپ نے فرمایا, اے لوگوں مجھے حضور کے پاس لے جانا, مجھے حضور کے پاس لے جانا اور دروازے پر رکھ دینا. اور کیا کرنا؟ دروازے پر رکھ دینا, اور دروازے پر رکھ کر پہلے اجازت طلب کرنا. پہلے کیا طلب کرنا؟ اجازت طلب کرنا. یہ وصیت کون کر رہے ہیں؟ صحابہ کے سردار, صحابہ کے سالار. آج جو نعرے لگا رہے ہیں ہم صحابہ کے غلام, صحابہ کے غلام, صحابہ کے غلام. ارے نادانو, تم غلام ہو تو غلامی کا حق ادا کرو. دیکھو کہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا نظریہ دے رہے ہیں, کیا عقیدہ دے رہے ہیں, آپ کیا ذہن دے رہے ہیں. کیا مردے سے اجازت دی جاتی ہے؟ بولیے, کیا مردے سے اجازت دی جاتی ہے؟ جو مر کر مٹی میں مل جائے اس سے اجازت دی جاتی ہے؟ نہیں, اجازت تو زندہ سے لی جاتی ہے, اجازت تو زندہ اور جاوید سے لی جاتی ہے. لیکن سیدنا صدیق اکبر فرما رہے ہیں, آپ فرماتے ہیں, اے لوگوں مجھے سرکار کے حجرے مبارک کے دروازے پر لے جانا, مجھے سرکار کے حجرے مبارک کے دروازے پر لے جانا, اور دروازے پر لے جا کر پہلے اجازت طلب کرنا. اجازت طلب کرنا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر ہے, اگر اجازت عطا فرمائے تو اندر تشریف لے کر آ جائے. حضرت صدیق اکبر نے کہا, اگر اجازت مل جائے تو اندر لے جانا, ورنہ جنت کی بقیع میں لے جانا, بقیع میں لے جانا. تو صحابہ کرام نے آپ کی اسی طرح سے وصیت کو پورا فرمایا. آئے باہر آپ کے مبارک جسم کو رکھا اور عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلام, آپ کے محبوب حاضر ہیں, اجازت ہو تو اندر داخل ہو جائے, اجازت ہو تو اندر داخل ہو جائے. چلو آواز آ جاتی, چلو آواز آ جاتی, حضور کی طرف سے ندا آ جاتی, ہاں اندر لے کر آ جاؤ. صحابہ کرام دروازہ کھولتے اندر لے جاتے. ایسا ہو سکتا تھا کہ نہیں؟ ہو سکتا تھا. حضور اجازت عطا فرماتے, آواز آتی یا کوئی اور اشارہ ہوتا, اور صحابہ کرام دروازہ کھولتے چلے جاتے. عزیز دوستو, یہاں تو بات ہی ختم. انتہائی تعجب ہوتا ہے, کیا یہ روایات ثقہ مضبوط صحیح حدیثیں کیا ان لوگوں کی نظروں کے سامنے سے نہیں گزرتی؟ جب امام فخر الدین رازی کی تفسیر کبیر کرتے ہیں, اور امام فخر الدین کا مقام کیا ہے؟ آپ امام اصول ہے. اگر آپ میں سے کوئی درس نظامی کے طلباء یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جو یہاں پڑھتے ہیں تو وہ جانتے ہوں گے کہ تفسیر کے اندر
علم تفسیر کے اندر جب صرف امام لکھا ہوا ہو، صرف امام، آگے کوئی قید لگی نہ ہو، صرف امام لکھا ہوا ہو، تو اس وقت امام سے مراد امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہوتے ہیں۔ امام فخر الدین رازی اتنا بڑا آپ کا مقام ہے، تو یہ جو میں آپ کو روایت پیش کر رہا ہوں امام فخر الدین رازی کے حوالے سے تفسیر کبیر کے اندر 15 سپارے کے اندر موجود ہے۔ امام فخر الدین رازی لکھ رہے ہیں کہ جب صحابہ کرام نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا غلام حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر داخل کر دیں۔ عزیز سامعین کرام، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کے حجرے مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ حضور کے حجرے مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور دروازہ کھلنے کے بعد حضور کے روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ محبوب کو محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے اندر داخل کر دیا جائے، محبوب کو محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے اندر لے کر آ جائے، کیونکہ محب محبوب کی ملاقات کے مشتاق ہیں، محب محبوب کی ملاقات کا انتظار فرما رہے ہیں، محب محبوب کی ملاقات کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آخر میں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ ہم حاضر ہے، اجازت ہو تو اندر داخل کر دیں۔ عزیز سامعین کرام، صحابہ کرام فرماتے ہیں ہم نے دیکھا کہ حضور کے حجرے مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا۔ حضور کے حجرے مبارک کا دروازہ خود بخود کھل گیا، اور دروازہ کھلنے کے بعد حضور کے روضہ اقدس کے اندر سے آواز آئی ادخلوا الحبیب الی الحبیب، کہ محبوب کو محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے اندر داخل کر دیا جائے، محبوب کو محبوب سے ملاقات کرنے کے لیے اندر لے کر آ جائے، کیونکہ محب محبوب کی ملاقات کے مشتاق ہیں، محب محبوب کی ملاقات کا انتظار فرما رہے ہیں، محب محبوب کی ملاقات کا انتظار فرما رہے ہیں۔ آخر میں پھر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں چند اشعار ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہوں۔ مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، بولے سبحان اللہ۔ مقام و مرتبہ دیکھا عجب صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا، فرشتوں کے دلوں میں ہے ادب صدیق اکبر کا، اور وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، اور وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت۔ ثانی اثنین کون ہے؟ بولے کون ہے؟ تو بڑا لمبا چوڑا سبق ہو گیا، کون ہے؟ بولے صدیق اکبر۔ اور وہ دیکھو ثانی اثنین اذ ہما فی الغار کی صورت، ہے خود مدح سرا قرآن میں رب صدیق اکبر کا، ہے خود مدح سرا قرآن میں رب صدیق اکبر کا۔ نہ ام الخیر جیسی ماں کوئی ہوگی زمانے میں۔ ام الخیر سیدنا صدیق اکبر کی والدہ کا نام ہے، نام نہیں ہے، آپ کی کنیت ہے، ان کا نام سلمہ کنیت ام الخیر ہے۔ نہ ام الخیر جیسی ماں کوئی ہوگی زمانے میں، نہ ثانی کوئی پیدا ہوگا اب صدیق اکبر کا، نہ ثانی کوئی پیدا ہوگا اب صدیق اکبر کا۔ اٹھا کر دیکھ لو بے شک قریشی ہاشمی شجرہ، اٹھا کر دیکھ لو بے شک قریشی ہاشمی شجرہ، نبی کے ساتھ ملتا ہے نسب صدیق اکبر کا، نبی کے ساتھ ملتا ہے نسب صدیق اکبر کا۔ دلوں میں قمقمے، قمقمے کہتے ہیں بتیوں کو، دلوں میں قمقمے شہزاد جل اٹھے الفت کے، دلوں میں قمقمے جل اٹھے شہزاد الفت کے، دل کے اندر الفت کے قمقمے جاگ جاتے ہیں، الفت کی بتیاں جگمگا جاتی ہیں۔ کب جگمگاتی ہیں؟ شاعر کہتا ہے دلوں میں قمقمے شہزاد جل اٹھے الفت کے، زباں پہ نام آ جاتا ہے جب صدیق اکبر کا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں التجا ہے، جو ٹوٹے پھوٹے الفاظ بیان ہوئے رب ذوالجلال اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، ہم سب کو سیدنا صدیق اکبر کا فیضان عطا فرمائے۔ اگر زبان سے کوئی لغزش ہو گئی ہو، میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں معافی کا خواستگار ہوں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب علیہ، وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ ماشاء اللہ، آپ نے اپنے نہایت انداز میں صدیق اکبر